بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کے دن روزہ رکھنا شرعی طور پہ کیسا عمل ہے؟ عید کے دنوں میں روزہ رکھنا ممنوع، سخت کبیرہ اور عمل حرام ہے، ناجائز ہے عید کے دن روزہ رکھنا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، صفحہ نمبر 835 پہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد نہاکم عن صیام ہذین العیدین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے تمہیں دونوں عیدوں کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ ایک اور روایت میں ہے الا واہیا ایام اکل و شرب و جماع، کہ خبردار یہ دن یعنی عید کے دن یہ کھانے پینے اور ازدواجی معاملات کے دن ہوتے ہیں۔ ان دو احادیث مبارکہ میں یہ مسئلہ سمجھایا گیا کہ عید کے دن روزہ رکھنا ناجائز ہے، اس لیے کہ یہ عید کا دن تو کھانے پینے کا دن ہے، اللہ کی طرف سے دعوت ہے، اللہ رب ذوالجلال تمہاری دعوت کر رہا ہو اور تم کہو نہیں ہم نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی بجائے ناراضگی کا سبب ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ عید کے دن مسلمان کھاتا پیتا ہے اور شیطان روزہ رکھتا ہے۔ عید کے دن نہ کھانا پینا، روزے کی نیت کے ساتھ رہنا، یہ تو شیطان کا کام ہے۔ عید کے دن شیطان کا روزہ ہوتا ہے اور مسلمان اللہ کا رزق کھاتا ہے، اللہ کی دعوت سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اور بعض مقامات پہ کچھ جاہل لوگ عید کے دن روزے کی نیت کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جب جناب گوشت بن جائے گا اس وقت ہم اس کھانے کے ساتھ افطار کر لیں گے۔ تو بھی شریعت اسلامیہ میں ایسے تو روزے کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے کہ ایک گھر میں 10 بجے ہی قربانی کا جانور تیار ہو گیا، کھانا بن گیا تو وہ روزہ 10 بجے افطار کرے، اور کسی کے گھر میں گوشت 12 بجے آ رہا ہے تو وہ 12 بجے افطار کرے، کسی کا زور کے بعد آ رہا ہے، کسی کا عصر کے بعد آ رہا ہے، تو جب اسے گوشت میسر آ رہا ہے وہ مختلف اوقات میں لوگ روزے افطار کرتے جائیں۔ ایسا تو کوئی کنسپٹ نہیں ہے اسلام میں کہ کسی کا روزہ 10 بجے افطار ہو اور کسی کا عصر کے وقت افطار ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں، جو مسئلہ ہے کہ قربانی والے دن آپ اس دن کا پہلا کھانا قربانی کے گوشت سے کھائیں، اس ارادے اور نیت کے ساتھ کہ میرے رب کی دعوت ہے اور آج کے دن کا پہلا کھانا میں اپنے رب کی دعوت سے کھاؤں گا، تو اس پر سنت کا ثواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بھی قربانی والے دن پہلا کھانا تناول فرماتے تو قربانی کے گوشت سے تناول فرماتے تھے۔ یہ سنت عمل ہے، یعنی بغیر روزے کی نیت کے، روزے کی نیت نہیں ہے، بغیر روزے کی نیت کے اگر اس دن کا پہلا کھانا آپ گوشت سے کھاتے ہیں تب تک کوئی اور چیز نہیں کھاتے ہیں، تو یہ سنت عمل کا ثواب ہے کہ آپ اللہ کی دعوت سے پہلا کھانا کھانا چاہتے ہیں۔ ہاں، البتہ روزے کی نیت نہیں ہے، روزے کی نیت کریں گے تو یہ عمل حرام ہو جائے گا، یہ کبھی امر ہے، یہ ممنوع ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک موقع پہ یہی حدیث مبارکہ بیان کی گئی تو ایک بزرگ تھے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں جناب قاری صاحب عید کے دن بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ میں نے کہا بابا جی یہ تو احادیث مبارکہ آ گئی، بخاری کی حدیث آ گئی ہے، مشکات کی حدیث آ گئی ہے کہ آپ عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، نہیں رکھنا چاہیے، اور روزہ رکھنا شیطان کا کام ہے۔ عید والے دن منع کیا گیا ہے کہ مسلمان روزہ نہ رکھے بلکہ کھائے پیے، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو۔ اس نے کہا جی اصل میں روزے کی نیت تو کر لینی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے جس کی قربانی ہو۔ تو میں نے پھر سمجھایا کہ یہ کیسا روزہ ہوا کہ جو حدیث میں بھی منع ہے اور پھر افطاری کا وقت کسی کا کسی وقت ہو رہا ہے، کسی کا کسی وقت ہو رہا ہے، تو یہ کیسا روزہ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں افطاری بھی جلدی ہو جاتی ہے اس کی،
وہ یوں ہو جاتی ہے کہ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو خون سے انگلی لگا کے اسے چاٹ لیتے ہیں تو بس وہ روزہ افطار ہو جاتا ہے. یعنی یہ جہالت کی انتہا ہے. میں نے کہا بابا جی یہ تو ایک تو روزے کی نیت حرام ہے اور دوسرا ناپاک نجس اور پلید چیز کے ساتھ آپ افطار کر رہے ہیں. یعنی شراب، پیشاب، خون اور مردار یہ ایک طرح کا حرام ہے. جیسے شراب کے ساتھ کوئی افطار کرے یا جیسے پیشاب کوئی بندہ پیے، جیسے پیشاب اور شراب نجس، پلید اور حرام ہے، اسی طرح خون بھی نجس، پلید اور حرام ہے کہ خون کا تو استعمال نہیں کیا جا سکتا. قرآن پاک نے اس کو نجس کہا ہے خون کو، اور ذبح کرتے ہی ہم اس لیے ہیں کہ وہ جو نجس خون ہے وہ گوشت سے نکل جائے، بجائے اس کے کہ کوئی ایسی غلط فہمی میں پڑا ہوا ہو کہ ایک روزے کی نیت کرے اور پھر افطار بھی اس شے سے کرے جو ناپاک اور حرام ہے اور جسے قرآن نے حرام کہہ دیا ہے، جسے حدیث نے ناپاک کہہ دیا ہے. تو ایسی کسی بات کی طرف نہ جائیں، اور جب کوئی قرآن اور حدیث آپ کو بیان کر دے تو پھر اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، اپنے آپ کو ہینڈز اپ کر لیں قرآن حدیث کے سامنے. اور پھر ہمارے لوگ کچھ بہانہ بناتے ہیں، نہیں جی یہ تو کوئی مولوی کوئی بات کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، پھر یہ بھی کہہ دیا کہ جی ہم نے بھی تو علماء سے سنا. میں نے کہا یہ عالم دین کسی کی بات ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے نہیں ہو سکتی وہ بھلے کسی فرقے کا ہو، اس نے قرآن حدیث تو پڑھا ہوا ہے نا. کسی فرقے کا عالم دین ہو، کسی کمیونٹی کا ہو، کسی طبقے کا ہو، کسی بھی وہ مکتبہ فکر کا بندہ ہو جو پڑھا لکھا ہوگا، ظاہری بات ہے کسی بھی اگر فرقے کا عالم دین ہے تو وہ قرآن و حدیث سے تو آشنا ہے. وہ کم از کم ایسی کبھی اور حرام چیز کا کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں جناب، یہ کسی عالم دین کا کہا ہوا نہیں ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے جس نے آپ کو عید والے دن روزے پہ لگا دیا ہو یا جس نے خون کے ساتھ آپ کو افطاری کا مشورہ دیا ہو. میں نے کہا یہ آپ کی اپنی گھڑی ہوئی چیزیں ہیں، یہ کسی عالم دین کا بیان نہیں ہو سکتا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں، خود بنا لی ہیں، اور ان چیزوں کو پھر اگر آپ انکار کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہے، تو پھر وہ کسی نہ کسی بندے سے منسوب کر دیں گے کہ ہم نے بھی تو فلاں کسی بندے سے سنا تھا، وہ عالم دین تھا، مولوی تھا، ایسا تھا. حالانکہ یہ ان کی اپنی جہالت ہے لوگوں کی، اس سے بچنا چاہیے. عید والے دن روزے کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، روزہ رکھنا ناجائز اور حرام ہے، اور یہ عمل ثواب کی بجائے اللہ رسول کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. لہذا ہر اس کام سے بچیں جو اللہ اور اس کی ناراضگی کا سبب بنتا ہو.